وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 32۔ آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ۔ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعباده لخبیر بصیر۔ اور جو کتاب قرآن ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے وہی حق ہے اور اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، سورہ فاطر آیت نمبر 32، لفظی ترجمہ ثم اورثنا، پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا، الذین، ان لوگوں کو، استفینا، جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں سے، فمنہم ظالم لنفسی، اس میں ایسے تھے جو اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، ومنہم مقتصد، اور ان میں میانہ رو بھی ہیں، ومنہم سابق بالخیرات، اور اس میں نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں ایک دوسرے سے اللہ کے حکم سے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بڑا فضل ہے۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں ہم نے مومنوں کا تذکرہ پڑھا تھا آیت نمبر 29 میں، الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، یعنی جو کامیاب لوگ ہیں اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کی تفصیل یہ ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کی میں نے آپ کو وضاحت کی تھی کہ قرآن کو ہدایت کے طور پہ یہ اپناتے ہیں اور ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، اس میں سے ہدایت قبول کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا نظام قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کرتے ہیں جو بھی ہم نے ان کو دیا ہے پوشیدہ اور اعلانیہ طور پہ۔ یرجون تجارت لن تبور، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ لیوفیہم، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اجر پورے دے دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ ہی دے گا۔ انہ غفور شکور، اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 31 نمبر آیت میں، والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق، اور جو میں نے آپ کی طرف حق سے وحی کی، جو میں نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور یہ تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کتب آسماوی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال پہ خبردار ہے اور دیکھ رہا ہے۔
آج کا جو سبق ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ سبق مشکل نہیں ہے. اس میں اتنا عرض کر دوں، ترجمہ تو آپ نے سن لیا، کہ اتنا میں عرض کر دوں کہ یہ ان لوگوں کا بندہ ہے، یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے چن لیا ہے، یعنی جو ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے دل سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں، باغی نہیں ہیں، مشرک نہیں ہیں، منافق نہیں ہیں. ہاں، ایمان کی حالت میں ان کے تین یعنی اہل ایمان کے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ یہ تذکرہ ہے اہل ایمان کا، نمبر 1. اور اہل ایمان وہ ہوتا ہے جو زبان سے کلمہ پڑھے اور دل سے اس پر یقین رکھے، یقین جانے. پھر اس میں 3 گروہ ہیں جو اس میں بیان کیے گئے ہیں. اس میں ایک گروہ سامعین کرام ظالم لنفسی کا ہے، جو ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر، اور دوسرا بیانہ رو ہیں، تیسرا جو ہے سابقون بالخیرات والسابقون مقرب لوگ ہیں. بہرحال آپ کو میں نے عرض کیا ہے سامعین کرام کہ دیکھیں انسان سے گناہ ممکن ہے، گناہ کا صدور انسان سے ممکن ہے، ہر گناہ کرنے والا مشرک نہیں ہوتا. اور شرک کی الگ تفصیل ہے. شرک سامعین کرام یہ ہوتا ہے، مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں تو یہ شرک ہے. اس کی میں اپنی جگہ وضاحت کرتا رہتا ہوں، لیکن یہاں آج جو ہے اہل ایمان کا تذکرہ ہے. اور اہل ایمان میں 3 طبقات کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، اور یہ اعمال کے لحاظ سے ہے. ایک ان میں ظالم لنفسہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہگار لوگ ہیں، یہ گناہگار لوگ ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، گناہگار ہیں، لیکن مشرک نہیں ہیں، منافق نہیں ہیں، ان کے دل میں ایمان ہے، ان کی زبان پہ ایمان ہے، لیکن کمزوری کی وجہ سے یہ گناہ ان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں. نمبر 1. دوسری جو ہے سامعین کرام ظالم یہ مقتصد میانہ رو، یعنی یہ گناہ جو ہے میانہ رو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کریں کہ بھئی یہ جو ہے یعنی ان سے گناہ، یعنی یہ گناہ نہیں کرتے. وہ جو آپ کو میں نے بتایا نا، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، تقریباً یعنی یہ ملتی جلتی اس سے آیت ہے. مقتصد میانہ رو یعنی نارمل زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصود، محبوب اور مطلوب مانتے ہیں، اور ایک درمیانے درجے کی زندگی بسر کرتے ہیں نیکیوں کے لحاظ سے. لیکن ایک وہ طبقہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، ان میں ایک وہ طبقہ ہے جو سب سے آگے بڑھ گیا ہے نیکیوں میں، یا بڑھتا ہے نیکیوں میں. سابقٌ بالخیرات یعنی نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے سامعین اکرام، یہ وہ صفت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور دیکھیں تھوڑا سا اگر میں آپ کو وضاحت سورہ بقرہ کی بھی کر دوں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 کیٹیگریوں کا، انسانوں میں جو 4 کیٹیگری ہیں نا، ان کا تذکرہ کیا ہے. پہلے من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق. ایک دنیا دار لوگ ہیں جو دنیا لم یرد الا الحیات الدنیا، اللہ کو یاد نہیں کرتے اور دنیا ہی زندگی ان کی مطلوب ہے. تو ایک وہ لوگ ہیں سامعین اکرام، اور دوسری یہ ہے کہ مقتصد. پھر یہ ہے کہ من الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب. یہ وہ مقتصد لوگ ہیں. آپ کو میں نے تفصیل کر دی ہے. بہرحال یعنی نیکی کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، یہ میانہ رو لوگ ہیں. لیکن ایک جو ہے سب سے جو بڑھ کے درجہ ہے سابقٌ بالخیرات، اس کی سورہ بقرہ میں یہ ہے تفصیل کے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں
جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کے، یعنی اللہ کی رضاؤں کے لیے بڑھ چڑھ کے دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں۔ یشری نفسہ ابتغاء مرضات، یہ سابقون بالخیرات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بھی کی ہے، واللہ رؤوف بالعباد، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے۔ سامعین کرام، تو بہرحال یہ سارے مضامین ہیں، اور خاص طور پہ اس سابقون بالخیرات جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں تبصرہ کر رہے ہیں کہ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یعنی ایک آدمی اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف کر دے اور اپنے مال و جان سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہے۔ مختصر الفاظ، زیادہ تفصیل نہیں بیان کر رہا، یعنی ایک آدمی اللہ پر ایمان لے آیا اور اس نے اپنی زندگی وقف کر دی اللہ کے لیے، اور کہہ دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور پھر یہ اپنے مال و جان کو کھپا دیا اللہ کی راہ میں، تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ تو بہرحال دیکھیں، ہم تو دنیا کے یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ دین کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، دین کا اتنا اہتمام نہیں کرتے، وہ ظالم لنفسی میں آپ لگا لیں، زیادہ یعنی خیال نہیں ہے۔ جو جن کو زیادہ خیال ہے وہ مقتصد لوگ ہیں، میانہ رو لوگ ہیں، اور جو بالکل ہی اللہ کے لیے اپنے مال و جان کو انہوں نے وقف کر دیا ہے، تو ایسے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، بالکل موجود ہوتے ہیں۔ اور سورہ واقعہ میں ان لوگوں کے والسابقون دو چار کیٹیگری ہیں نا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات و نعیم، بہرحال سورہ واقعہ میں بھی ہے سابقون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمائے کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، کہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے۔ بہرحال یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام کہ اگر ہم لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل چاہتے ہیں، کیا بہت بڑا فضل، ذالک هو الفضل الکبیر، بہت بڑا فضل چاہتے ہیں، اور یقیناً ہم محتاج ہیں، اور یقیناً اللہ کا فضل جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کے طلبگار بن جائیں، اس پہ یعنی اس کے لیے ہم اپنی تمام کوششیں وقف کر دیں، تو وہ اس قابل ہے۔ اللہ کا بہت بڑا فضل الکبیر، بہت بڑا فضل، تو یہ مشکل نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں اور آپ کو اپنی اور آپ کی ہمت دلا رہا ہوں، اپنے آپ کو اور آپ کو ہمت دلا رہا ہوں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ انہی روزمرہ کے واقعات میں زندگی گزارتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے فضل کے حقدار بن سکتے ہیں یا سکتی ہیں، کیونکہ دونوں میرے مخاطب ہیں، تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی بتاؤ کیا طریقہ ہے، تو پھر اس کے جواب میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خاص کر دیں اور کہہ دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور آپ یہ بھی کہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی اللہ کو بحیثیت مقصد حیات آپ اس کا انتخاب کر لیں، اللہ کا، پھر جو ہے جٹ جائیں اس راہ میں اپنی یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر میں آسان الفاظ کہوں، آپ اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کو حاصل کرنے کے لیے جٹ جائیں، کیونکہ رضوان من اللہ اکبر، یہ تھوڑی سی بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ بہت بڑا مقام ہے۔ یہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بھئی جنت میں تو دوں گا،
لیکن رضوان من اللہ اکبر. اب وہ پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے لیکن مفہوم اس کا مجھے یاد ہے کہ اللہ کی رضا جو ہے وہ بہت بڑا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے. تو بہرحال سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی یعنی میں آپ کو اور اپنے آپ کو ہمت دلا رہا ہوں کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور اس کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں، آسان ترین طریقہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے بہت بڑے فضل کا مستحق ہونا چاہتے ہیں تو اپنا رخ پھیر دیں اللہ تعالیٰ کی طرف اور کہہ دیں میں نے اپنا رخ پھیر لیا اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، حنیفا وما انا من المشرک، میں یکسو ہوں اور کچھ چاہتے نہیں ہوں، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو سامنے کم آسان ہے، مشکل نہیں ہے. دیکھیں نیکی جو ہے وہ ہماری فطرت میں ہے. اس وقت اگر ہمیں مشکل لگتی ہے نیکی تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے فطرت کو بگاڑ لیا ہے. فطرت کو مطلب ہم نے اپنے ترجیحات باطلہ کو اپنا مقصد یعنی باطل کو اپنا مقصود قرار دے دیا ہے. اگر یعنی دیکھیں میں آپ کو یہ ٹیسٹ کیس بھی دے رہا ہوں نا کہ اگر آپ کو نیکی مشکل لگتی ہے، آپ کو مال و جان اللہ کی راہ میں کھپانا اگر مشکل لگتا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے باطل کو ترجیح دے دی ہے حق پہ. تو باطل ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اس کو آپ حق پہ ترجیح دے دیں، بلکہ حق اس قابل ہے کہ آپ حق کو اختیار کر لیں اور باطل کو رد کر دیں، کیونکہ باطل جو ہے وہ تو نابود ہونے والا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حیثیت ہے بھی کچھ نہیں. باطل تو باطل ہے، جھوٹ تو جھوٹ ہے. آپ کا یعنی جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے. صاحب کرام، مردان میں بیٹھا ہوں اور کسی سے کہوں کہ بھئی یہاں سے 30 میل دور سمندر یا بحیر عرب شروع ہوتا ہے، 30 میل دور. تو 30 میل دور تو نہیں ہے بحیر عرب، وہ تو کراچی جائیں گے یا گوادر جائیں گے تو بحیر عرب سے آپ کی ملاقات ہوگی. تو اگر میں یہ کہوں کہ بھئی یہ 30 میل دور جو ہے مردان میں بیٹھ کے اگر یہ دعویٰ کروں یا کہہ دوں یا مان لوں یا کوئی مجھے کہے کہ ہاں ایسا ہے، تو بات یہ ہے کہ یہ تو جھوٹ ہے. تو جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے. پاؤں نہیں بلکہ نہ ہاتھ ہوتا ہے نہ اس کا سر ہوتا ہے. جھوٹ تو جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ تو کچھ بھی نہیں. تو دیکھیں دنیا اور ما فیہا، اللہ کو اگر ہم چھوڑ دیں بحیثیت مطلوب مقصود و محبوب تو پھر ہمارے ہاتھ آنا کچھ بھی نہیں ہے. سامنے کرام، یہ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ خاص طور پہ سامنے کرام میں آپ کو کہہ رہا ہوں منہم سابق بالخیرات کے ساتھ ہے یہ مضمون، کہ جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، سبقت لے جانے والے ہیں اللہ کے حکم سے، یہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوگا. اور میں آپ کو ترغیب بھی دے رہا ہوں اپنے آپ کو بھی کہ اللہ کے فضل کے محتاج بن جائیں، اللہ کے بہت بڑے فضل کو چاہنے لگیں. اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل، میں آپ کو یہ اپنے آپ کو اور آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ یہ آسان ہے. آپ اپنے نفس کی خواہشات کو رد کرتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کے اتباع کریں تو آپ یہ مقام پالیں گے. اور کیا اس میں مشکل ہے؟ کیا آپ کے تو کچھ بھی نہیں خرچ ہوتا. سامنے کرام، مال و جان اگر آپ خرچ بھی کریں گے تو یہ تو دیا ہوا ہے، اللہ کا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو ہمارے پاس تو اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے زیادہ تو وہ کچھ مانگتے ہی نہیں. جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہ آیت میں ضرور آپ کو توجہ دلاؤں گا کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون.
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہ بتاؤں، ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں تجارت ایسی نہ بتاؤں کہ تمہیں نجات دے دے عذاب علیم سے، تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، وتجاہدون، یعنی یہ طریقہ ہے کہ آپ اگر آگ سے نجات چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ بتاتا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اللہ کی راہ میں اللہ پہ ایمان لے آؤ کہ ہاں اللہ ہی میرا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب ہے، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ کی راہ میں محنت کرو، یعنی اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی رضاؤں کو پانے کے لیے جد و جہد کرو اپنے مال و جان سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تؤمنون، اگر تم یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم مومن ہو، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں داخل کرے گا ایسی نہروں میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، یہاں بھی وہ جنات عدن کا وہ تذکرہ آ رہا ہے نا، فضل الکبیر جنات عدن۔ بہرحال سامعین کرام، مشکل نہیں ہے، یقین کریں یہ مشکل نہیں ہے، صرف ایک ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم نیکی کا ذہن بنا لیں اور برائی کو چھوڑنے کا عزم کر لیں، نیکی کرنے کا ارادہ کر لیں، عزم کر لیں اور اس میں چل پڑیں، اور پھر اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپا دیں، جہاں بھی جیسے بھی ضرورت ہے، جب بھی، یعنی دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ مانگتا ہے، جو نہیں ہے، جو آپ کر نہیں سکتے، اس کا آپ سے اللہ تعالیٰ نہ تقاضا کرتا ہے نہ اس کا آپ سے حساب ہوگا، یعنی اس کا آپ سے حساب بھی نہیں ہوگا، جو آپ کر نہیں سکتے تو اس کا آپ سے حساب بھی نہیں ہوگا، نہ اس کا آپ سے تقاضا ہے۔ تو یہ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا اجر ہے۔ تو سامعین اکرام، لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ تینوں درجات جو ہیں یہ مومنین کے ہیں، مومنین میں اعلیٰ درجہ، درمیانہ درجہ اور کمزور طبقہ، یہ ظالم لنفسی، مقتصد اور سابق بالخیرات۔ اس کا میں آپ کو بتایا کہ اعلیٰ ترین ایمان اور عمل سابق بالخیرات سے، اور پھر یہ درمیانہ طبقہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اور وہ یعنی برائیوں کا ارتکاب نہیں کرتا، کوشش کرتا ہے بچنے کی، برائی سے بچنے کی، اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ تھوڑا سا بے پرواہ سا ہے، یعنی ہے دل میں ایمان ہے، زبان پہ بھی ہے، دل میں بھی ہے، لیکن وہ تھوڑا سا یعنی اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، اور یہ تمام طبقات ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام۔ اور میں ضرور آپ کو توجہ دلاؤں گا اس مضمون کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں فرمایا ہے کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمَرٌ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح مسلمان معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کے اعمال کی حیثیت جو ہے مختلف ہوتی ہیں، لیکن ہیں یہ مومن۔ تو سامعین اکرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد
وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ ترجمہ سنا دیں۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے چنے ہوئے بندوں کو کتاب کا وارث بنا دیا۔ فمنہم ظالم لنفسہ، بس ان میں سے کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ ومنہم مقتصد، ان میں کوئی میانہ رو ہے۔ ومنہم سابق بالخیرات، اور ان میں سے کوئی سبقت لے جانے والے ہیں نیکیوں پر اللہ کے حکم سے، باذن اللہ، اللہ کے حکم۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ Then we passed the book to those of our servants whom we chose. Some of them wrong their souls, and some follow a middle course, and some are in the foremost in good deeds by God's leave. That is the greatest blessing. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔